بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فصل فاما اذا علق الحکم بغایت فإنه يدل على ان ما عداها بخلافها وبه قال اکثر من انکر القول بدلیل الخطاب ومنهم من قال لا يدل والدلیل على ما قلناه هو أنه لو جاز أن يكون حكم ما بعد الغاية موافقا لما قبلها خرج عن أن يكون غاية وهذا لا يجوز۔ فرما رہے ہیں کہ حکم اگر غایت کے ساتھ معلق ہو، یعنی حکم کی غایت کے ساتھ وابستگی ہو، تو اس غایت کی جو خلاف غایت رہے گی، اس کی جو ضد رہے گی، اس پر برعکس حکم لگے گا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں وہاں مفہوم مخالف کا اعتبار ہوگا، مفہوم مخالف کی رعایت ہوگی۔ فاما اذا علق الحکم بغایت فإنه يدل على ان ما عداها بخلافها۔ حکم اگر غایت کے ساتھ معلق ہو کر آئے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس غایت کی جو برخلاف غایت ہوگی اس پر حکم کا برعکس لگے گا، حکم کا برعکس لگے گا، یعنی وہاں پر مفہوم مخالف کا اعتبار ہوگا۔ اس کے قائل اکثر وہ لوگ بھی ہے جو لوگ مفہوم مخالف کو دلیل ماننے سے انکار کرتے ہیں، جو لوگ مفہوم مخالف کو دلیل ماننے سے انکار کرتے ہیں، ان میں سے بھی اکثریت کا یہی کہنا ہے۔ ومنهم من قال لا يدل، دوسری جماعت کا کہنا یہ ہے کہ غایت پر اگر کوئی حکم لگا ہے، غایت پر اگر کوئی حکم لگائے تو اس غایت کی جو ضد رہے گی اس پر مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوگا، اطلاق نہیں ہوگا مفہوم مخالف۔ لیکن پہلی بات جو امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے وہ آپ کا موقف بھی ہے، آپ کا مسلک بھی ہے، اس پر دلیل یہ پیش کر رہے والدلیل علی ما قلنا ہوا انه لو جاز ان يكون حكم ما بعد الغایہ موافقا لما قبلها، کہ اگر غایت کے بعد والا حکم اس کے پہلے والے حکم کے موافقت میں آ جائے تو غایت غایت ہی نہیں رہے گی۔ وهذا لا يجوز، اور اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، ورنہ غایت غایت ہونے سے نکل جائے گی، اور یہ تو جائز نہیں ہے کہ غایت کو غایت ہونے سے نکالا جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو حکم اگر غایت کے ساتھ وابستہ ہو کر آئے تو اس غایت پر اگر کوئی حکم لگا ہے تو اس غایت کی جو ضد رہے گی اس پر برخلاف حکم اسی کو بیان کیا گیا ہے۔ اگلی فصل ہے فصل وَإِذَا عَلَّقَ الْحُكْمُ عَلَى صِفَةٍ بِلَفْظِ إِنَّمَا فقوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وقوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الولاء لمن اعتق دل ايضا على ان ما عداها بخلافه وبه قال كثير ممن لم يقل بدلیل الخطاب۔ فرما رہے ہیں کہ اگر شرعی حکم کسی صفت پر لگا ہے اور وہ صفت انما کے ذریعے سے واضح ہو رہی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان انما الاعمال بالنیات انما الولاء لمن اعتق، تو وہاں بھی جو اس صفت کی ضد رہے گی، برخلاف صفت رہے گی، اس پر برعکس حکم لگے گا، نہیں وہاں بھی مفہوم مخالف کا اعتبار ہوگا۔ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مفہوم مخالف کو نہیں مانتے ان کی بھی کثیر تعداد اس کی قائل ہے،
جو لوگ مفہوم مخالف کو نہیں مانتے ہیں ان کی بھی کثیر تعداد اس کی قائل ہے کہ انما کی صفت پر اگر کوئی حکم لگا ہے تو برعکس صفت پر برخلاف حکم لگے گا. جیسے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی نیت صحیح، نیت پائی جائے گی تو عمل صحیح ہوگا. اس کی برخلاف صفت یہ ہے کہ نیت نہیں تو حکم برعکس لگے گا کہ عمل بھی صحیح نہیں ہے، عمل پر عدم صحت کا حکم لگے گا. انما الولاء لمن اعتق، حق کے ولا معتق کو ملے گا. حق کے ولا کہتے ہیں کہ ایک غلام کو آزاد کیا گیا، اس غلام کا انتقال ہو گیا اور اس کا کوئی بھی وارث نہیں ہے، تو اس غلام کا جو بھی ترکہ ہے وہ اس کے معتق کو ملے گا. تو غلام کے ترکے کو ولا کہتے ہیں، جس کا کوئی وارث نہیں ہے تو وہ معتق، یعنی جس نے آزاد کیا اس غلام کو تو آزاد کرنے والے اس آقا کو وہ ترکہ ملے گا. انما الولاء لمن اعتق. تو اعتاق کی صفت اعتاق کے برخلاف صفت ہے عدم اعتاق، تو اس پر عدم ولا کا حکم لگے گا کہ جس نے آزاد نہیں کیا اس کو حق کے ولا بھی نہیں ملے گا. انما الولاء لمن اعتق، ولا اس کو ملے گا جس نے آزاد کیا، جس نے آزاد نہیں کیا اس کو حق کے ولا نہیں ملے گا. جی یہ مطلب ہے. وقال بعضهم لا يدل على ان ما عداها بخلافها. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ انما کی صفت پر اگر کوئی حکم لگا ہے تو برخلاف صفت پر برعکس حکم نہیں لگے گا. یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ مفہوم مخالف کا اعتبار وہاں نہیں ہوگا. ایک جماعت کا کہنا ہے کہ وہاں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوگا. وَهَذَا خَطَأٌ. امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا ریمارک یہ ہے کہ ان لوگوں کی بات غلط ہے، ان لوگوں کا کہنا صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صفت انما کے ذریعے سے آ رہی ہے، اور انما یا ایسا لفظ ہے جو حصر اور تاکید کے لیے آتا ہے. یعنی انما جس پر آتا ہے تو منطوق بھی کو ثابت کرنے کے لیے، اور منطوق بھی کے علاوہ جو ہے نا اس کی جو ضد ہے اس کی نفی کے لیے آتا ہے، حصر و تاکید کے لیے آتا ہے. حصر و تاکید کے لیے انما کا لفظ آتا ہے. جیسے انما فی الدار زید، گھر میں زید ہی ہے، مطلب یہ کہ لیس فی الدار الا زید، گھر میں زید کے علاوہ کوئی نہیں ہے. انما اللہ الہ واحد، اللہ ہی ایک معبود ہے، معبود برحق ہے، تنہا ہے، مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تو انما حصر اور تاکید کے لیے آتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ انما کے ذریعے سے اگر کوئی صفت لائی گئی ہے تو اس پر اگر کوئی حکم لگا ہے تو اس کی جو برخلاف صفت رہے گی اس پر برعکس حکم لگے گا، اس پر برعکس حکم لگے گا. یعنی وہاں مفہوم مخالف کا اعتبار ہوگا. فدل علی انه یتضمن النفی والاثبات. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ نفی اور اس بات دونوں پر مشتمل ہے، نفی اور اس بات کو شامل ہے. جی بہرحال پوری فصل کا خلاصہ یہ کہ انما کے ذریعے سے کوئی صفت ہے اور اس صفت پر کوئی حکم لگا ہے تو برعکس صفت پر برخلاف حکم لگے گا، برعکس صفت پر برخلاف حکم لگے گا. جی فصل. فاما اذا علق الحكم على صفة في جنس كقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة دل ذلك على نفي الزكاة عن معلوفة الغنم دون ما عداها.
اس فصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جنس کی صفت پر حکم لگا ہے تو اسی جنس کی جو برعکس صفت رہے گی اس میں مفہوم مخالف کا اطلاق ہوگا، اعتبار ہوگا، دون ما عداها۔ جنس بدلنے کے بعد دیگر اجناس کی جو برخلاف صفتیں ہیں وہاں مفہوم مخالف کا اطلاق نہیں ہوگا، اعتبار نہیں ہوگا۔ جیسے حدیث پاک میں کہا گیا فی صائمۃ الغنم زکوۃ، صائمہ بکریوں میں زکوٰۃ واجب ہے، تو غنم جنس ہے، صائمہ اس کی صفت ہے، صائمہ کی ضد ہے معلوفہ، کل بات سمجھائی تھی۔ صائمہ کہتے ہیں ان جانوروں کو جو زیادہ تر عام چراگاہوں سے چارہ کھاتے ہیں، اور معلوفہ ان جانوروں کو جن کے چارے پانی پر مالک کو زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو صائمہ کی ضد ہے معلوفہ، تو صائمہ بکریوں میں زکوٰۃ واجب ہے، مطلب یہ کہ معلوفہ بکریوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ دل ذلك على نفی الزکوٰۃ عن معلوفۃ الغنم دون ما عداها۔ اب کوئی کہے کہ معلوفہ بھینسوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس حدیث سے یہ بھی مفہوم مخالف نکالو، تو امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں چونکہ جنس بدل گئی، اب بکری کی جنس نہیں رہی بلکہ بھینسوں کی جنس آ گئی اس میں، اس لیے وہاں مفہوم مخالف کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ومن اصحابنا من قال يدل على نفي عما عداها في جميع الاجناس، کہ کسی جنس کی صفت پر اگر کوئی حکم لگا ہے تو برعکس حکم اسی جنس کی مخالف صفت پر لگے، کوئی ضروری نہیں، تمام اجناس میں مفہوم مخالف کا اطلاق ہوگا، تمام اجناس میں مفہوم مخالف کا اعتبار ہوگا۔ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وَهَذَا خطأ، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، لأن الدلیل نقیض النطق، اس لیے مفہوم مخالف نطق کی ضد ہے۔ فإذا اقتضى النطق الإيجاب في صائمة الغنم وجب أن يقتضي الدلیل نفيها عن معلوفة الغنم۔ نطق کے ذریعے سے اگر صائمہ بکریوں میں زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے تو معلوفہ بکریوں سے زکوٰۃ کی نفی مفہوم مخالف کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ اب دیگر اجناس کی معلوفہ میں آپ مفہوم مخالف کا اطلاق نہیں کریں گے۔ نطق نے جب اسی جنس کی ایک صفت پر کوئی حکم لگایا ہے تو مفہوم میں اسی جنس کی برعکس صفت پر برعکس حکم لگے گا۔ آپ کہیں گے تمام اجناس کی برعکس صفت پر برعکس احکامات لگائے جائیں تو یہ صحیح نہیں ہوگا، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ آگے فرما رہے فَأَمَّا إِذَا عَلَّقَ الْحُكْمُ عَلَى مُجَرَّدِ الْإِسْمِ، صرف اسم پر اگر کوئی حکم لگائے، صرف جنس پر، جیسے کہا گیا فی الغنم زکوٰۃ، کہا جائے کہ بکریوں میں زکوٰۃ واجب ہے، فإن ذلك لا يدل على نفي الزکوٰۃ عما عدا الغنم، تو اس سے بکریوں کے علاوہ اجناس سے زکوٰۃ کی نفی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہیں گے کہ صرف بکریوں میں زکوٰۃ واجب ہے، بکریوں کے علاوہ بھینسوں میں اور دوسرے اجناس کے چوپایوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ایسا نہیں کہیں گے، یعنی مفہوم مخالف کا وہاں اعتبار نہیں ہوگا۔ ومن اصحابنا من قال يدل، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، جنس پر اگر کوئی حکم لگا ہے تو جیسے صفت پر کوئی حکم لگتا ہے تو برعکس صفت میں مفہوم مخالف کا اطلاق ہوتا ہے، ویسے یہاں پر بھی ہوگا۔ والمذہب الاول، لیکن امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اصولیین شوافع کا رجحان پہلی طرف ہے، یعنی جنس پر اگر کوئی حکم لگا ہے تو اس کے علاوہ اجناس میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوگا، لأنه قد يخص الاسم بالذکر وهو وغیرہ سوا، اس لیے کہ جنس کا تذکرہ کبھی خصوصیت کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہاں کوئی حکم لگانا خاص طور پر مقصود ہوتا نہیں۔ الا تری انہم یقولون، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اگر اہل عرب کہتے اشتری غنما و بقرا و ابلا، اہل عرب یہ صاف صاف کہتے ہیں، صرف یہ نہیں کہتے کہ اشتری غنما،
اور سامنے والا یہ سمجھے کہ صرف بکریاں نہیں خریدنا ہے بلکہ مجھے اس کے ساتھ اونٹ بھی خریدنا ہے اور بھینسیں بھی خریدنا ہے، گائیں بھی خریدنا ہے، ایسا نہیں سمجھتا سامنے والا، بلکہ ہر جنس کے لیے الگ الگ نام لینے پڑتے ہیں۔ فَيَنُصُّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا مَعَ إِرَادَتِهِ جَمِيعًا، یعنی تمام کو مراد لینے کے ساتھ ساتھ ہر ایک کی صراحت بھی کرنی پڑتی ہے۔ وَلَا تُضَمُّ الصِّفَةُ إِلَى الْإِسْمِ، اور جنس کے ساتھ صفت کو ملایا نہیں جاتا کہ وہی وغیرها سواء، کہ وہ جنس کی صفت اور اس کے علاوہ صفات برابر سرابر ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ اشْتَرِ غَنَمًا صَائِمَةً، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اہل عرب یہ نہیں کہتے کہ صائمہ بکریوں کو خریدو، صائمہ کی قید لگانے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے۔ ان کے نزدیک صائمہ معلوفہ گویا کہ خریدی کے اعتبار سے برابر ہوتے ہیں۔ فافترقا، تو دونوں کا فرق آپ سمجھ لیجئے، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جنس پر اگر کوئی حکم لگا ہے تو علاوہ اجناس میں مفہوم مخالف کا اطلاق نہیں ہوگا، لیکن صفت پر اگر کوئی حکم لگا ہے تو اس صفت کی جو ازداد رہے گی، اس کی جو برخلاف صفتیں رہیں گی، ان میں مفہوم مخالف کا اعتبار ہوگا۔ یہ فرق ہے، اس لیے کہ جو ہے اجناس میں صراحت کرنی پڑتی ہے ہر چیز کی، اور صفات میں صراحت کرنے کی ضرورت رہتی نہیں ہے۔ یہ چیز انہوں نے ان مثالوں کے اندر سمجھا دی کہ اگر کسی کو مان لو آپ کو بیچنا ہے کہ مجھے گائیں بھی چاہیے، اونٹ بھی چاہیے، بکریاں بھی چاہیے، تو آپ کو کہنا پڑتا ہے الگ سے اشتری غنما و بقرا و ابلا، اور اگر کہنا ہے کہ بکریاں خریدو تو وہاں معلوفہ یا صائمہ کوئی کہتا نہیں ہے بلکہ صرف مطلق کہہ دیتا ہے۔ تو یہ فرق ہے دونوں کے درمیان میں، سمجھ جانا چاہیے۔ واللہ اعلم۔